السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ محترم اور قابل قدر اسلامی بھائیوں، آج رمضان المبارک کی چھٹی تاریخ ہے، اور ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق روزہ افطار کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ عز و جل نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پورے کائنات کو مزین کیا، پھر اس میں ہماری تخلیق فرمائی، ہمیں پیدا فرمایا، اور ساری چیزوں کو ہمارے لیے ہمارے تابع فرما دیا۔ آسمان ہو، زمین ہو، پیڑ ہوں، پودے ہوں، ندیاں ہوں، سمندر ہوں، سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے تابع میں ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پہاڑ، یہ ساری چیزیں، تو یہ سب بنا کر کے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سب کچھ ہمارے لیے بنایا اللہ عز و جل نے۔ سب مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، لیکن ہم مخلوق، ہماری مخلوقیت میں ان کی مخلوق میں فرق ہے۔ سارے مخلوق جتنے بھی ہمارے علاوہ ہیں، سب ہمارے لیے بنائے گئے، انسان کے لیے۔ تو پھر اللہ عز و جل نے اتنے اشرف مخلوق انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے، اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے جو تمہیں عالم وجود میں بخشا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف میری ہی عبادت کریں اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور اللہ عز و جل یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں پھر انسانوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں، نہیں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں، اور نہ ہی کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ اللہ عز و جل پاک ہے ان سب چیزوں سے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے مطابق آپ دیکھیے، ہم روزہ رکھے ہیں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ بھوکے پیاسے ہیں صرف اپنے رب کے لیے، اپنے معبود حقیقی کے لیے، جھوٹے معبودوں کے لیے نہیں، حقیقی معبود۔ اور حقیقی معبود میرے بھائیوں صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ بہت سے معبود پائے جاتے ہیں دنیا میں، سب جھوٹے ہیں، سب باطل ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اے لوگوں سن لو کہ صرف اور صرف اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، صرف اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔
صحیح سچا معبود ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے جبریل ہوں، چاہے کوئی ولی اولیاء ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ عز و جل فرماتا ہے سب کے سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے معبود ہیں جن کی اللہ کے علاوہ لوگ عبادت کرتے ہیں. اب وہ عبادت، وہ معبود، آپ چاہے نبی کو معبود بنا لیں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود بنا لیں نعوذ باللہ، چاہے کسی ولی کو اپنا معبود بنا لیں، یہ سب کے سب جھوٹے معبود ٹھہریں گے. حقیقی معبود کوئی ہوگا تو وہ صرف کون ہے؟ کون حقیقی معبود ہے؟ اللہ ہی حقیقی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے. تو عبادت کے لیے لوگوں کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. جس طریقے سے ہم نے روزہ رکھا صرف ایک اللہ، تو اس طریقے سے اب ہم پکاریں گے تو صرف اللہ کو پکاریں گے، مانگیں گے تو صرف اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے تو صرف اللہ کے سامنے روئیں گے، سب سے بڑے کے سامنے روئیں گے. ہم اپنا سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ جسم کا جو عضو ہے سر ہے کہ نہیں؟ سر انسان کا سب سے بلند عضو ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا سر عزت سے اونچا رہے، نیچا نہ ہو. یہ اونچا سر کس کے سامنے نیچا ہو؟ سب سے بلند والے. اپنے رب کے سامنے ہی یہ سر جھکے، اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے یہ سر نہ جھکے. یہی توحید ہے میرے بھائیوں، یہی سجدہ ہے. اور اللہ عز و جل اپنے رب کے قریب آپ کب ہوں گے؟ جب سجدہ کریں گے. آپ سجدے میں کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اور سب سے بلند ہے. سب سے بلند رب کون ہے؟ اللہ. اور کب کہتے ہیں؟ جب ہم اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے، اپنے رب کے حکم پر جب ہم اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اپنا سر اپنے رب کے سامنے گرا دیتے ہیں تو رب جو ہے ہمارے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، میرے بھائیوں توجہ ادھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، سب سے قریب اللہ کے ہو جاتا ہے سجدہ. اسی لیے کہا گیا ہے سورہ علق کی آخری آیت وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے لوگوں سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو. سجدہ کرو. ہمیں اللہ کی قربت کہاں ملے گی؟ جب ہم سجدہ کریں گے اللہ کے لیے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، یہی ہماری دعوت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں. جب ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے، جب اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو قبول فرمائے گا، ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے گا، ہماری عبادات کو قبول فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے روزہ رکھیں. میرے بھائیوں، یہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں یہی سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ کو پانے کے لیے. میرے بھائیوں، کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو توحید کو نہیں سمجھتے ہیں اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. جس شرک کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی آئے تھے، وہی اسی نبی کے ماننے والے اسی کام کو کر رہے ہیں جس کام کو مٹانے والے ہمارے نبی آئے تھے. یہی مسلمان، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ خواجہ کا کرم ہے، یا خواجہ غریب نواز، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہی مسلمان کہتا ہے. اور کہتا ہے کہ ہماری بات سب ہمیں سب دیتے ہیں، یہ ہمارے ساری مشکلوں کو دور کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یا علی مشکل کشا، یہ بھی کہتے ہیں. کوئی غوث اعظم فلاں کو مانتے ہیں. اور پھر کیسی توحید ہے میرے بھائیوں؟ پھر کیسے ہم مسلمان ہیں جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ، وہ اللہ تو نہیں ہے. خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی یا عبد القادر جیلانی
یا بندہ نواز یا وارث پاک یہ اللہ تو نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں ان کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے؟ کیوں ہم ان کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں؟ یا خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے یا اللہ، اللہ کو پکارنا چاہیے مدد کے لیے۔ لیکن یہی مسلمان، ایک غیر مسلم، اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم توحید کو سمجھیں، اور جب تک توحید ہم نہیں سمجھیں گے ہمارے نہ عبادتیں قبول ہوگی نہ کچھ بھی قبول ہوگی۔ اس لیے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو صاف کر لیجئے ان شرک کی غلاظت سے۔ سب سے نجس اگر کوئی اللہ کے نزدیک مخلوق ہے تو مشرک ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں نجس پلید ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو یا اللہ کہنے کے بجائے یا خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، جو یا اللہ کہنے کے بجائے یا وارث پاک کہتے ہیں، جو یا اللہ کہنے کے بجائے یا غوث اعظم، دستگیر، یہ سب کہتے ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں۔ صاف لفظوں میں، قرآن کے لفظوں میں مشرک ہے میرے بھائیوں، مشرک ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھیے تب پتہ چلے گا۔ ہمیں ہمارے لوگوں نے قرآن کریم سے دور رکھا ہے، کیوں؟ جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میری کوشش یہی ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو اپنے رب کی معرفت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے، توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔